وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7 سے 8 حصہ اول 23-82 آج کے درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم جنت کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ہا میم عین سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں، لتنذر خبردار کریں، ام القریٰ مکے والوں کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس والوں کو،
وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس روز ایک جماعت جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. سامعین اکرام، سورہ شورى کی 2 آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اور یہاں پھر وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اگر آپ غور کریں جو پہلی آیت ہے یعنی اس سورت کی، كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے پہلے لوگوں پر وحی کی تھی. اور وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن وحی کیا ہے. قرآن وحی کیا ہے، عربی زبان میں ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں، خبردار کریں، انذار، خبردار کریں. القریٰ ومن حولہا، یعنی مکے والوں کو بھی. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے ہی سے انہوں نے اپنی رسالت کی دعوت کا آغاز کیا تھا. پہلی دعوت جو تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَ الْأَقْرَبِينَ کے حکم کے بعد کوہ صفا پر چڑھ کے انہوں نے دی تھی. اچھا، اب دیکھیں، یہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آیات کو اپنے لیے سمجھیں. یہ خبرداری دراصل آج ہمارے لیے ہے. اور اس آیت میں ایک جملہ ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی تو جنت میں جائے گی، یعنی اس دن جب سب جمع ہوں گے، یوم الجمع لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں اب یہ ہے کہ ایک ٹولی جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جو ہے جہنم میں جائے گی. دیکھیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے. آج ہم لوگ یا تو جنت کے راستے پر ہیں یا دوزخ کے راستے پر ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بات نوٹ کر لیں. ہم مسلمانوں نے دنیا کو چونکہ متاع بنا لیا ہے زندگی کا، تو ہمارا راستہ، ہماری منزل اب جہنم ہے. یہ کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہاں جی ہم تو امت محمدیہ ہیں اور جائیں گے اور بس ہم جو بھی کریں ہیں امت محمدیہ میں. یہ بات صریحاً گمراہی کی بات ہے. دیکھیں، بہت بڑی ہم غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں، جبکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے نہ تو ہم نے اس کو سمجھا ہے نہ اسے ہم نے قبول کیا ہے، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے تب بھی ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں، تو خوش فہمی میں نہ رہیں. میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جہنم کے راستے پر چل نہیں رہے، دوڑ رہے. دیکھیں، کھلی بات ہے، ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی تم بڑی سخت بات کر رہے ہو. نو، جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے جو ایمان والے ہیں اور صاحب تقوی ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے. جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اعداء اللہ ذالک جزاء اعداء اللہ النار. یہ آیت نمبر 28، ذالک جزاء اعداء اللہ النار. اور یہ پورا میں نے آپ کو مضمون پڑھ کے سنایا تھا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، آیت نمبر 26.
لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ. دیکھیں تھوڑا سا خیر ہے، آپ دوبارہ ترجمہ سن لیں. میں نے تو اللہ کی عطا سے کافی بات کی تھی. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، یہ مسلمان آج کا یہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. دیکھیں جو فرد جرم ہے وہ ہم پر ثابت ہے کہ اللہ کی آیات سے، احکامات سے دیدہ دانستہ انکار. تو باقی آپ دیکھ لیں، اگر آپ خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، لیکن جو چیز آپ کو ملنی نہیں ہے اور جہاں جانا ہے تو کم از کم میں تو آپ کو بتاؤں گا ہم سب نے جانا ہے جہنم میں، کیونکہ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے. ہمارا رخ دیکھیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، ہم گمراہ ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں تو نافرمانی کی زندگی گزاروں گا آگے بھی. یہ ہمارا ارادہ ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس میں انسان کا نام ہے، میں نے اس کو بدل دیا مسلمان کے نام سے. کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا ہم ایسی خواہش نہیں رکھتے کہ ہم آگے بھی آزادی سے زندگی گزارتے رہیں اللہ کے حکم کے علاوہ اور رسول کے طریقے کے خلاف؟ تو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں آپ دھوکے میں رہ رہے ہیں. یا جنت دیکھیں، حشر میں دو گھرانے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. تیسری ٹولی کا تو وجود ہی نہیں ہے. ایک ٹولی جو جہنم میں جائے گی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد، دنیا میں اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ تھے، جو اللہ کے حکم سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے عمل کرنے سے، جنہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا تھا، جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے تھے. یہ سب جہنم میں جائیں گے. اگر یہ صفات جو کہ میں نے آپ کو بیان کی اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ جنتی ہیں. اگر آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا اللہ ہے، اگر آپ نے زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، زندگی اور موت، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، آپ تائب ہو چکے ہیں، اللہ کو آپ منزل بنا چکے ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق سر جھکا دیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اگر آپ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہو، آپ کے لیے جنت ہے، آپ جنت میں جائیں گے. لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی تو آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. حرام ہے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال باقی تو توقعات ہیں، آپ توقع رکھیں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ ہم تو جھوٹی تمناؤں کے گرد کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. جیسے کہ اہل کتاب کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اب بھی وہ یہ کہتے ہیں، یہودی اب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہے. عیسائی اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ جنتی ہیں. ہمیں تو وہ گمراہ کرتے ہیں. یعنی بے شمار مشنریاں ہیں جو لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکاری ہیں. قرآن کو وہ اللہ کا کلام نہیں جانتے. آج کی میں عیسائی کی بات کر رہا ہوں. ہم جانتے ہیں، یہ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان قرآن کو، اللہ کی کتاب
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہے، بلکہ یقین ہے، لیکن ایسے یقین سے فائدہ کیا؟ دیکھیں قرآن کو ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کے جو اندر ہے لکھا ہوا اس کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، لیکن ہم حضور کی دعوت کو نہ تو سمجھتے ہیں، یعنی ہم پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی دعوت ہے کیا، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں تو اللہ کو کوئی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں آج کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کل کا پتہ نہیں، لیکن آج کا مسلمان گمراہ ہے، گمراہ، راستہ بھٹک گیا ہے، یہ جائے گا جہنم میں۔ یہ خبرداری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے، یعنی رسول کی آمد کا مقصد، وہی قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ آپ خبردار کریں اس دنیا والوں کو۔ القریٰ مکے کو کہتے ہیں، من حولہا باقی ساری دنیا جو مکے کے ارد گرد ہے۔ ظاہر ہے کہ مکہ جو ہے آج دنیا میں یعنی جس طرح انسان کے ناف کی مثال ہے کہ وہ بدن کے بیچ میں ہوتی ہے، اسی طرح آج فزیکلی بھی قرآن جو یہ مکہ جو ہے وہ دنیا کے بیچ میں ہے، اور اس کے گردا گرد ساری دنیا ہے، یہ دنیا کے بیچ میں۔ وہی کیونکہ یہ ہے کہ آپ خبردار کریں آج 2022 کے مسلمانوں کو۔ یہ میں سن کا اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم تو قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، بڑی ہی یعنی ایک رونے کی بات ہے، جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے کہ آج قرآن کو ہم کتاب ہدایت نہیں تصور کرتے، اپنے لیے نہیں۔ میرے درس میں بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات مجھے نہیں پتہ چلتا، لیکن جو بھی ہے، لیکن عام طور پہ یہ محض بس ایک روایت رہ گئی ہے، درس کو سننا یا سن لینا۔ کوئی بھی رجوع اللہ کے لیے حقیقی طور پہ تیار نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لاکھوں میں اگر کوئی ایک ہو یا کروڑوں میں کوئی ایک ہو تو وہ ہوگا۔ بہرحال مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ خبردار کریں کہ جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جماعت یعنی قیامت کے دن سے، یوم الجمع، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو شک بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں لا ریب فی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ نہ دوزخ ہے نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، نہ قیامت ہے نہ دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ آج جو کرنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے آج کے مسلمان کی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کتنی یقین رکھتے ہیں؟ آپ خود دیکھ لیں، آپ کتنا یقین رکھتے ہیں روز قیامت پہ؟ ہمارا یقین نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کا یقین صرف ظاہر پر ہے، یہ بالکل کھلی ڈلی بات ہے، لیکن وہاں جب جائیں گے، اب دیکھ لیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ جن لوگوں، اب میں آپ کو وضاحت سے بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے وہ تو جائیں گے جہنم میں۔ جن کی منزل اللہ ہے، یہاں پر جو اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، تو یہ لوگ پھر جو ہے جائیں گے کہاں؟ جنت میں۔ تو اب دیکھیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فضول ہیں، جو بھی میں یعنی باتیں کر رہا ہوں یہ فی الحال معاشرے پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گے۔ کیوں
کہ ہم سب تو طالب دنیا ہے، طالب مولا تو نہیں ہے. تو پھر یہ باتیں جو ہیں، یہ جنت دوزخ یہ وہ، یہ سب مجھے پتہ ہے، کیونکہ تھوڑا سا مجھے عرصہ ہو گیا ہے، 40-45 سال سے میں یہی باتیں کر رہا ہوں. لیکن کوئی شخص خوف نہیں محسوس کر رہا، نہ کوئی لالچ ہے کسی کو، نہ جنت کی لالچ ہے نہ دوزخ کا خوف ہے. ہمارا سارا جو ہے ذہن کا حساب کتاب ہے نا، وہ سب دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات ساری کی ساری کا تعلق دنیا سے. لم یرد الا الحیات الدنیا. اللہ تو جانتا ہے نا ہمیں. وَأَعْلَمُ بِكُمْ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. قرآن میں آیت ہے کہ وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو. ہماری سوچ تو بس دیکھیں ظاہر تک محدود ہے، میں کلیئر بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے، اور جہنم ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، جہنم کو کوئی خوف تو نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. آگے چلتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا. اس پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ کے لیے یہ ساری مخلوقات مجبور ہیں، اللہ ہمیں بھی مجبور پیدا کر دیتا. جیسا کہ شہد کی مکھی مجبور ہے کہ وہ شہد بنائے گی لازماً، انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر، یعنی جس طرح شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے، باقی تمام مخلوقات مجبور ہیں، مجبور محض. جیسے کہ فرشتے مجبور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے مجبور ہیں، لیکن انسان مجبور نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو ان کو مجبور پیدا کر دیتا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے، دیکھیں اس میں تھوڑا مضمون ہے. آگے مضمون ذرا دیکھیں. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے ہمارا، یہ بڑا مطلب یعنی سننے کے قابل بھی ہے. میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں باقی جو مخلوقات ہیں تو ان کے تو مقاصد محدود ہیں، اور یعنی ہماری جو مخلوقات ہیں، ہمارے ارد گرد جو بھی مخلوقات ہیں، چاہے اس میں جو بھی ہے، یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جاندار بستے ہیں، نباتات ہیں اور حیوانات ہیں، یہ سب مجبور ہیں. اور اس کا فائدہ یہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یعنی ان کی منزل دنیا اور دنیا ہی کے لیے پیدا کی، اور دنیا میں پھر انسان کے لیے. ظاہر ہے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے. انسان کا معاملہ ذرا مختلف ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، تمہاری منزل تو میں ہوں، تمہیں میرے پاس آنا ہے تیاری کر کے. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا تقرب، اپنی معرفت، اپنی ملاقات اور دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. ایسا منصوبہ اس کا کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے. یہ انسان کی فضیلت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. قرآن کی آیت ہے. او کما قال، کہ میں نے انسان کو فضیلت دی ہے، اور جو بھی میں نے مخلوقات پیدا کی ہیں اس پر اس کو فضیلت دی ہے. اب دیکھیں یہ مضمون تو بڑا گہرا ہے، اور لیکن میں اللہ کی عطا سے کوشش کرتا ہوں. ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس.
لیکن یہ زبردستی والی بات ہے نہیں اس میں. اللہ نے ہمیں تمام ارواح مقدسہ کو جب روز الست اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا نا، الست بربکم قالوا بلا، وہ وعدہ الست، اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو، میرے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہو. ہم سب نے وہاں اقرار تو کر لیا. اب یہاں آ کے دنیا میں آ کے ایک دھوکہ سا لگ گیا ہمیں دنیا کا. تو میں بات دوسری کر رہا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے. کائنات مجبور ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، حدیث کا مضمون. جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، چاہے گا. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء اللہ، تو جس نے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کر لیا تو اللہ بھی پھر اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا، کرہ لقاء. تو دیکھیں مضمون پھر میں کہہ رہا ہوں ذرا گہرا ہے لیکن آسان ہے. تو یہ ایک بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ زبردستی نہیں دینا چاہتا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں پھر وہ مسائل باریک آ جاتے ہیں، وہ پھر سمجھنے مشکل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو چاہے، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اپنا لے. یہ معاملہ سارا شوق کا ہے. اب انسان آیا ہے دنیا میں تو روح مغلوب ہو گئی ہے، جسم غالب ہے، عقل محدود ہے، حواس خمسہ تک محدود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وہی کی ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ابھی ہم نے پڑھی ہے. پیغمبر آتا ہے، انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے اور خبردار کرتا ہے. لِتُنذِرَ، تاکہ آپ خبردار کریں. تو خبرداری کیا ہے کہ اے انسان، تمہاری منزل دنیا نہیں ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے انسان، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کو منزل بنا لو. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت یعنی اپنے لیے بنایا ہے. آخرت میں کون ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اب اس میں زبردستی والا معاملہ اللہ نے رکھا نہیں ہے. جو جس کا جی چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، مرضی کی بات ہے. جانا چاہو تو رب کے راستے پر چلو. رب کا راستہ اللہ نے بتایا، قرآن. نبی نے اس پہ چلنے کا طریقہ بتایا، قرآن اور سنت. تو آپ اس پر اس کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ، یقین کر لو اور اللہ کے راستے پر چل دو. جنت تمہاری ہے. اگر تم خود چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے، اب کس کو چاہے گا؟ جو خود چاہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، قرآن کے الفاظ ہیں، دھوکہ نہ کھائیں. اللہ کے یہاں بے انصافی نہیں ہے، یہ مرضی کا معاملہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اگر آپ چاہتے ہیں تو رب کے راستے پر چل پڑیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے دامان رحمت میں جگہ دے دے گا. اور اگر آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، منزل بھٹک جاتے ہیں، لعنتی دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ ظالم ہیں اور اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بھرپور خزانہ، اب تفصیل تو نہیں ہو سکتی جنت کی. کیا تفصیل کریں اللہ کی ملاقات کی؟ کیا بیان کریں اللہ کی دیدار کا؟ بیان ہو ہی نہیں سکتا، تفصیل ہو ہی نہیں سکتی. تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. الحمدللہ. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. تو اس کا تو بیان نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کا یقین نہیں ہے،
تو چلتے رہے مردود دنیا کے پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ معاملہ شوق کا ہے، یہ معاملہ اختیار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے چاہنے والوں کو ہی جنت میں جگہ دے گا، اور جو اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں وہ جائیں گے دوزخ میں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم